فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ انتہائی قابل قدر سامعین، السلام علیکم۔ کتاب الکوثر فی تفسیر القرآن کی آج کی نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ آپ کو یاد دلا دیں اس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کی خدمت میں کاشانہ بصیرت کی جانب سے کی جا رہی ہے۔ تو سامعین، ہم پہنچے ہیں پیج 257 پر، جو کہ سورہ عادیات کا ٹائٹل پیج ہے، اور اس کے بعد 258 پیج اس کا بلینک ہے، اور 259 سے آغاز ہو رہا ہے بیان کا۔ اس سورہ کا نام پہلی آیت میں مذکور العادیات سے ماخوذ ہے۔ اس سورت کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ شان نزول میں روایت کے مطابق یہ سورت مدنی ہے۔ شان نزول کے بارے میں روایت ہے کہ یہ سورہ غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر نازل ہوئی۔ یہ غزوہ سن 7 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ جنگ میں گھوڑوں کی مختلف کیفیتوں سے قسم کھانے سے بھی یہ اندیا ملتا ہے کہ اسلامی جنگوں میں ایسے واقعات ہوتے رہے ہیں۔ ظاہر ہے جنگیں مدنی زندگی میں ہوئی ہیں۔ سورہ مبارکہ کی ابتدائی 5 آیات میں جنگی ترانے کا آہنگ ہے۔ ملاحظہ ہو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ ان گھوڑوں کی مختلف حالتوں کی قسم، یہ انسان اللہ کے رسول کی آمد کو نعمت عظمیٰ سمجھنے کی جگہ ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں۔ وقضا قبل فی الربط بین القسم و جوابه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ بنام خدائے رحمان و رحیم، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں، پھر انبوہے لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ تشریح کلمات: العادیات دوڑنے کے معنوں میں ہے۔ ذبحاً دوڑنے والے گھوڑوں کے ہانپنے کے معنوں میں ہے۔ الموریات تیز رفتاری کی وجہ سے غبار اڑانے کے معنوں میں ہے۔ قدحاً چنگاری کے معنوں میں ہے۔ نقعاً غبار کو کہتے ہیں۔ تفسیر آیات: نمبر 1، مجموع البیان میں آیا ہے کہ یہ آیات غزوہ ذات السلاسل کے بارے میں نازل ہوئیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو روانہ فرمایا اور وہ فاتحانہ واپس آئے۔ بعض اہل تحقیق کا موقف یہ ہے کہ یہ آیات کسی واقعے کے بارے میں نازل نہیں ہوئیں، غزوہ ذات السلاسل پر تطبیق ہوتی ہے۔ والعادیات یہ جہاد میں ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کے بارے میں ہے، یا حج میں دوڑنے والے اونٹوں کے بارے میں ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا
ان آیات میں حج کے دوران سواری کے لیے استعمال ہونے والے اونٹ مراد ہیں، لیکن چونکہ سیاق آیات اونٹوں پر صادق نہیں آتا، اس لیے محققین نے اس روایت کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ کہتے ہیں ہانپتے ہوئے دوڑنا، ٹھوکر سے چنگاریاں اڑانا اور غبار اڑانا گھوڑوں کے دوڑنے سے وجود میں آتا ہے، اونٹوں سے نہیں۔ پھر جنگوں میں بیشتر گھوڑے استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ جنگ بدر میں 1 یا 2 گھوڑے تھے، تاہم دیگر جنگوں میں گھوڑوں سے کام لیا جاتا تھا۔ قسم ہے ان گھوڑوں یا اونٹوں کی جو راہ خدا میں حج ہو یا جہاد ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات نمبر 2، پتھروں پہ ٹھوکر لگنے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں یا پتھریلی زمین پر اونٹوں کے دوڑنے کی وجہ سے پتھروں کے آپس میں ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ اگرچہ اونٹوں کے دوڑنے سے چنگاریاں نکلنا بعید سا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا گھوڑے مراد لینا قرین واقع معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 3، فالمغیرات صبح، صبح سویرے دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم۔ العین میں آیا ہے المغیرہ خیل غت اغارت۔ المغیرہ ان گھوڑوں کو کہتے ہیں جو چھاپا مارتے ہیں، حملہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، بہی ان عضو دوڑ کی وجہ سے غبار اڑاتے ہیں۔ الاسارہ اٹھانے اور اڑانے کو کہتے ہیں۔ جہاد میں گھوڑوں کے دوڑنے سے غبار اٹھتے ہیں اور اونٹوں کا قافلہ چلنے سے بھی بعض جگہوں پر غبار اڑاتا ہے۔ نمبر 5، فَوَسَطْنَا بِهِ جَمْعًا، بہی کی ضمیر دوڑنے عدو کی طرف ہے، یعنی اس دوڑ میں سے یہ گھوڑے انبوہ میں گھس جاتے ہیں۔ وسطنا درمیان میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی یہ گھوڑے قلب لشکر میں یا اونٹوں کے انبوہ کے درمیان پہنچ جاتے ہیں۔ مؤلف قاموس القرآن لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ 5 آیتیں جنگی ترانہ ہیں۔ گھوڑوں یا اونٹ کی قسم کھانے سے ضمناً معلوم ہوتا ہے کہ مقدس جہاد یا مقدس عبادت میں استعمال ہونے والے اوزار اور وسائل کو بھی تقدس مل جاتا ہے، نہ ہر اونٹ اور ہر گھوڑے کو۔ ان الانسان لربه لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ تشریح کلمات۔ کنود اس بنجر زمین کو کہتے ہیں جہاں کچھ پیداوار نہ ہوتی ہو، اور کنایے کے طور پر ناسپاس گزار کو کنود کہا جاتا ہے۔ تفسیر آیات۔ راہ خدا میں بھرپور جہاد یا عبادت میں کام آنے والے وسائل کی قسم سے اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار ہیں، ان کے جہاد میں کام آنے والے حیوانات کی قسم۔ انسان ہو کر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری کرتے ہیں۔ چنانچہ سورہ عبسہ میں آیت نمبر 17 میں فرمایا، قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاکت میں پڑ جائے یہ انسان، یہ کس قدر ناشکرہ ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس پر گواہ ہیں۔ تفسیر آیت۔ اس آیت کی تفسیر شروع ہو رہی ہے 262 پیج سے۔ انہو کی ضمیر اگر انسان کی طرف جاتی ہے تو آیت کا مفہوم یہ بنے گا یہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ناشکرہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت آیہ بلل انسانو علی نفسہ بصیرۃ کی طرح ہے، اور اگر انہو کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی ہے تو مطلب یہ بنے گا کہ اس انسان کے ناشکرہ ہونے پر خود اللہ گواہ ہے۔ اس کا ریفرنس آ رہا ہے سورہ قیامت کی آیت نمبر 14 سے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے۔ تفسیر آیات۔ الخیر سے مراد مال ہے۔ قرآن میں 2 مقامات پر مال کو صریحاً خیر کہا ہے۔ سورہ بقرہ میں آیت 180 میں فرمایا، ان ترک خیر الوصیۃ، اگر مال چھوڑ جائے تو وصیت کرے۔
دوسرے مقام پر یہ آیت ہے جس میں فرمایا یہ انسان مال کی محبت میں شدید ہے، یعنی یہ مال سے شدید محبت کرتا ہے۔ بعض شدید کا ترجمہ بخل سے کرتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل ہے، مگر پہلے معنوں میں لینا زیادہ قرین واقع ہے۔ انسان کے ناشکرا ہونے کی ایک وجہ انسان کی مال و دولت کے ساتھ شدید محبت ہے، چونکہ مال کی محبت انسانی دماغ کے حساس ترین نقطے میں ہے، جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ینام الرجل علی السکھل ولا ینام علی الحرب۔ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر اسے نیند نہیں آتی۔ نہج البلاغہ کلمات کسار 307۔ یہی وجہ ہے کہ راہ خدا میں انفاق مال کا ثواب عام حالات میں 700 گنا ہے اور خاص حالات میں کم سے کم 1400 گنا ہے۔ الخیر، مال کو خیر اس لیے فرمایا ہے کہ مال بنیادی طور پر انسان کے لیے لازمی چیز ہے۔ اس سے حفظ حیات، حفظ عزت، حفظ آبرو ہوتی ہے۔ مال سے کبھی ناموس کو بھی تحفظ ملتا ہے، حتیٰ کہ ملکی دفاع بھی مال پر موقوف ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے مال ہی کی وجہ سے نیکی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتیٰ تنفقوا مما تحبون۔ جب تک تم اپنی پسند کی چیزوں میں سے خرچ نہ کرو گے تب تک کبھی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92۔ خلاصہ یہ ہے کہ مال اگر بہتر مقصد کے لیے ذریعہ ہے تو مال خیر ہے، اور اگر مال خود مقصد بن جائے تو یہ شر محض ہے۔ مال کی مثال کشتی اور پانی کی ہے کہ پانی اگر کشتی کے نیچے رہے تو یہ پانی پار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہی پانی اگر کشتی میں آ جائے تو مہلک ہے۔ اسی طرح اگر مال پر انسان کی حکومت ہے تو مال بہتر ہے، اور اگر انسان پر مال کی حکومت ہے تو مال بدتر ہے۔ مال کے بارے میں ایک پیمانہ خود انسان میں موجود ہے، وہ یہ کہ انسان کی ضرورت کا مال ملنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ مال ملنے سے سکون چھن جاتا ہے۔ لہذا جس مال سے سکون ملتا ہے خیر ہے، اور جس سے سکون سلب ہو جاتا ہے وہ مال شر ہے۔ افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير۔ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں، اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا۔ ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا۔ تفسیر آیات۔ کیا انسان اس بات سے بے خبر ہے کہ اس کی ناشکری کے نتائج برے ہیں؟ ان برے نتائج سے وہ اس وقت دوچار ہوگا جب قبروں سے اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن حساب لینے کے موقع اسے اپنی ناشکری کے انجام کا پتہ چلے گا۔ نمبر 2، وحصلہ، دلوں میں پوشیدہ گناہوں کو بھی آشکار کر دیا جائے گا۔ یوم تبلی السرائر، اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے، اور یہ ریفرنس ہے سورہ طارق کی آیت نمبر 9 سے۔ اگر دل میں کفر و نفاق رکھا ہے یا پاک ہستیوں کے ساتھ عداوت رکھی ہے تو یہ سب اس دن فاش ہو جائے گا۔ نمبر 3، اِنَّ رَبَّهُمْ، ان کا رب جو قیامت کے دن حساب لے گا وہ ان کے تمام رازوں سے آشنا اور باخبر ہے۔ کوئی شخص اگر دل میں نفاق اور کفر رکھتا ہے تو اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہم اجعل سریرتی خیر من علانیتی، یا من یعلم سریرتی و یحشر علانیتی، اجعل عاقبت امری خیرا انکا کنتا بنا بصیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ پیج 264 پر ہم پہنچے، اور یہاں پر اس سورہ مبارکہ العادیات کا بیان ختم ہو